الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا نبینا ابی القاسم محمد آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فارق قلین فقط فارقنی ومن فارقنی فقط فارق اللہ عز و جل صلوات بر محمد وآلہ اب یہ حدیث جو ہے یہ تاریخ مدینہ اور دمشق
اگر یہ اتنی اہم نہ ہوتی تو اس کو مختلف جو حدیث کی کتب ہیں، تاریخ کی جو کتب ہیں، وہ اس کو حدیث کو نہ لیتی. ٹھیک ہے. اب یہ مناقب امیر المومنین علیہ السلام ابن مغازلی کی کتاب ہے. اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ من فارق علی فقد فارقنی، کہ جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا. ومن فارقنی فقد فارق اللہ عز و جل، کہ جس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا. ریاض النظرہ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ یا علی من فارقنی فقد فارق اللہ و من فارق فقد فارقنی، کہ جس نے اے علی مجھے چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، اور جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑا. یہ فرائض الصمدین ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے. کنز الاعمال کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ اہل اسلام کی بہت معتبر کتابیں ہیں جن کے اندر یہ ساری چیز دی ہوئی ہے. بشارت مصطفیٰ یہ تقریر کی ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ من فارق علی فقد فارقنی ومن فارقنی فقد فارق اللہ عز و جل. کنوز الحقائق منابی کی اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے کہ من فارق علی فقد فارقنی اور ومن فارقنی فقد فارق اللہ. یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کو اپنے دم کے ساتھ ہر مسلمان کو باندھنا ہوگا، اس کو تھامنا ہوگا. اگر اس کو نہیں تھامیں گے تو کل قیامت والے دن کسی بھی طرح سے سرخرو نہیں ہو سکیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑ دیا. اب رسول کو چھوڑ کے کیا قیامت والے دن ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ تمام مل کے اس حدیث کو ذرا غور سے پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. ذخائر القوا اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. مناقب خوارزمی اس کے اندر چیز یہ موجود ہے. اس کے بعد جنابی المودت ہے، یہ موجود ہے. فیض القدیر ہے شرح جامع الصغیر کی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. المستدرک جو سب سے بڑا ہے ان کے پاس، کہ جس کو کہتے ہیں کہ 1,00,000 حدیث یاد ہو اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث. جس کو 3,00,000 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوں اس کو کہتے ہیں حجت الاسلام. امام غزالی جو ہے وہ حجت الاسلام ہے. اس کے بعد جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قولی فعلی تقریری حدیث یاد ہو تو اس کو کہتے ہیں حاکم. ہمارے پاس اہل اسلام کے پاس صرف ایک ہی حاکم ہے جس کو حاکم ہمیشہ کوئی کہتے ہیں. اس نے اپنی کتاب المستدرک میں یہ چیز لکھی ہے کہ یا علی من فارقنی فقد فارق اللہ و من فارق یا علی فقد فارقنی، کہ جس نے اے علی مجھے چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا. تو کیا اب رسول کو چھوڑ کے ہم کسی جوگے رہ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہیں گے. ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو چھوڑیں کہ وہ تو اگر جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، لیکن کیا ہم مسلمان جو ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم علی کو چھوڑ کے علی کا نام اگر ہفتوں جمعے اگر مسجد کے اندر بیان ہی نہیں ہوتا، الذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر عبادت ہے، وہ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا ہوا کہ علی علی کرتے رہو تو وہ آپ کی عبادت میں شامل ہوتا ہے. اب یہ کتاب التاریخ الکبیر یہ امام بخاری کی کتاب ہے. امام بخاری نے اپنی جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر اس حدیث کو شامل نہیں کیا ہوا، لیکن اس کتاب میں التاریخ الکبیر کے اندر اس نے اس کو شامل کیا ہے اور کہا ہے کہ ومن فارق یا علی فقد فارقنی. اور اس میں یہ لکھتا ہے کہ وفیہ عامر بن
سمت کہ اس میں ایک شخص ہے عامر بن سمت. وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے، واللہ عالم، اللہ کی اللہ ہی جانے. اب یہ اتنی بڑی بات جو تھی یہ جسٹ ایسے ہی اس نے ٹھکرا دی. اب اس کے ٹھکرانے کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ قیامت والے دن سرخرو نہیں ہو سکیں گے. یہ رسول کا فرمان ہے، یہ رسول کا حکم ہے کہ ابھی اگر رسول کے حکم کی تعمیر ہی نہیں کی گئی تو کس منہ سے رسول کا سامنا کریں گے، کس منہ سے یعنی کہ وہ توقع کریں گے کہ ہم جنت میں جاتے ہیں. اتنی عبادات جو بھی یہ کر رہے ہیں اگر وہ بلائے علی کے بغیر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بغیر کسی فائدے کے. المعجم الکبیر اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اس میں جو بیان کرنے والا ہے احمد بن سبی لا یساوی شیئا، اس میں یہ جو احمد بن سبی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے بالکل جس نے یہ بیان کی ہے، یعنی اس کی اہمیت کو یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے. ابن ابی الکامل فی ضعفاء الرجال کے اندر اس نے بھی یہی کہا کہ یہ حدیث ہے یہ جھوٹی ہے، یہ صحیح نہیں. اب المعجم ہے کتاب کا نام ہے المعجم ابو بکر اسماعیلی کی، اس نے بھی یہ لکھا کہ اس کو چونکہ عبرانی نے اور فلانے نے یہ کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے اس لیے یہ ضعیف ہے. ان کے پاس یعنی 800 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد آنے والے یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس کے تحت یہ کسی چیز کو جھٹلا سکیں. نظام اعتدال ذہبی کی اس نے بھی یہی چیز لکھی ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. جمع جوانے سیوطی اس کے اندر یہ سیوطی کہتا ہے کہ وفیہ صالح بن ابی الاسود و ہوا ضعیف، کہ اس میں جو صالح بن اسود ہے وہ ضعیف ہے، وہ اتنا کوئی ڈنڈی کٹ والا نہیں ہے، اس کی کوئی بات کے اوپر اتنا یقین کرنا کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. اب یہ آخر میں ناصر الدین البانی سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر یہ البانی 1999 میں اس دنیا سے گیا ہے. ابھی چند سال پہلے، ابھی 2020 ہے تو چند سال پہلے 21 سال پہلے یہ اس دنیا سے گیا ہے. اس نے بھی اس کو یہ کہا کہ حاکم کہتا ہے کہ آزاد سید الاسناد، کہ ان کا جو سب سے بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سید الاسناد ہے، جبکہ ذہبی یہ کہتا ہے کہ یہ منکر ہے. اس لیے حاکم کی بات نہیں یہ مان رہا، یہ ذہبی کے پیچھے چل رہا ہے. اور کل کو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جب وہاں پہ پہنچے گا جہاں پہ قسیم النار کھڑا ہوگا، قسیم الجنت کھڑا ہوگا، تو یہ کیسے جنت کے اندر یہ چلے جائیں گے. یہ کشف و ستار ہے ابو بکر حزبی کی، اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ یالی من فارقنی فارق اللہ و من فارقہ یالی فارقنی. اس میں لکھتا ہے کہ مسند بزاز والا نے یہ لکھا ہے کہ اس کے رجال، اس کے راوی جو ہیں وہ تمام کے تمام ثقہ ہیں، بڑے مضبوط ہیں. اس کے بعد المسند البزاز نے لکھا ہے کہ یہ اس کے سارے ثقہ راوی ہیں. اس کے حاکم نے بھی یہی کہا ہے. اب ان کو یہ ایک جامع فہارس الثقات ہے محمد حبان کی، اس نے بھی اس کے ان راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے کہ یہ بڑے مضبوط قسم کے راوی ہیں جنہوں نے یہ چیز بیان کی ہے. اب ہوگا کیا کہ جو اگر یہ نہیں مانیں گے کہ ہم علی کو چھوڑ کے موت بھی اگر آئے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اب یہ موجود اوسط ایک یہ بیان کر رہا ہے کہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن کی طرف
امیر بنا کر بھیجا اور خالد بن ولید کو جبل کی طرف فرمایا کہ اگر دونوں یہ گروہ اکٹھے ہو جائیں تو علی لوگوں کا امیر ہوگا۔ ان کو اس جنگ میں کافی سارا مال غنیمت ملا جو اس سے پہلے ان کو اس طرح سے نہیں ملا، تو حضرت علی علیہ السلام نے اس میں سے خمس کے طور پہ ایک لونڈی اپنے لیے رکھ لی۔ جب حضرت خالد بن ولید نے بریدہ جو بیان کر رہا ہے روایت کو، اس کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے غنیمت لے لی ہے تو حضور کو جا کر بتاؤ کہ جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے، بریدہ کہتا ہے کہ میں مدینے آیا، مسجد میں داخل ہوا، وہاں پہ حضور گھر میں تھے، صحابہ کرام ان دروازے کے اوپر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے بریدہ کیا خبر ہے؟ تو میں نے کہا اللہ عز و جل نے مسلمانوں پہ فتح دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ بریدہ سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے خمس میں سے ایک لونڈی لے لی ہے، میں حضور کو علی کی شکایت لگانے کے لیے آیا ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا، اب آپ کی حالت بہت غصے میں آپ آ گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس قوم کا کیا بنے گا جو علی کا نقص بیان کرتے ہیں، جس نے علی کا نقص بیان کیا اس نے میرا نقص بیان کیا، اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا، اور علی کو میری مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں ابراہیم کی مٹی سے خلق کیا گیا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ علی علیہ السلام آپ کے مددگار رسول کہہ رہے ہیں، تو بریدہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا صحابی ہوں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں دوبارہ اسلام لانے پر بیعت کرتا ہوں۔ کہ جب اس نے صرف علی کی شان کے اندر کچھ بات کی تھی تو اب اس کو یہاں پہ دوبارہ سے بیعت لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اگر وہ بیعت نہیں لیتا تو کل کو قیامت والے دن سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی روایت کو السیف الجلی علی منکر ولایت علی ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی ان الفاظ کے ساتھ لیا ہے کہ بریدہ نے شکایت لگانے کے لیے آیا، تو جب وہ ساری بات ہو گئی تو پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ وقت عنایت فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں تجدید اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے جدا نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے اسلام کے اوپر آپ سے دوبارہ بیعت نہ کروں۔ یہ علی کو چھوڑ کے تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بیعت بھی پھر دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ اگر بیعت نہ کی جائے تو پھر وہ قیامت والے دن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اب ایک روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے جو کہ بے شمار کتابوں کے اندر ہے کہ اگر میرے بعد حالات مفتابع ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر تلوار نکالیں گے، جب وہ وقت آئے تو اگر ساری دنیا ایک وادی میں ہو اور علی اکیلا ایک وادی میں ہو تو اے عمار یاسر تو نے ساری دنیا کو چھوڑ کر علی کا ساتھ دیتا ہے، علی حق کے اوپر ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ساری کی ساری دنیا اگر ایک سائڈ کے اوپر ہو جائے، علی اگر دوسری سائڈ کے اوپر ہیں تو وہ آپ کو علی کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں چاہتا، لیکن علی کو چھوڑ کے آپ کو دنیا کے اندر کوئی چیز بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث جس کا میں نے ذکر کیا کہ علی اگر ایک وادی میں ہوں تو ان کا ساتھ دینا ہے، اس کو بھی ابن جوزی نے جو کہ 597 ہجری میں اس دنیا سے معراج ہوا، اس نے بھی اپنی کتاب میں اس کو الموضوعات میں لیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔
اسی طرح سے سیوطی نے عدل رائی کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا کہ یہ ہمارے والی روایت ٹھیک نہیں ہے. تنزیہ و شریعت قرآنی کی اس نے بھی اس کو موضوع میں دیا. سلسلہ حدیث ضعیفہ ناصر الدین البانی 1999 میں جو اس دنیا سے گیا اس نے بھی اس کو موضوع میں لیا. اب یہ مصنف ابن شیبہ ہے. مصنف ابن شیبہ 235 ہجری میں فوت ہوئے. یہ امام احمد بن حنبل سے بھی پہلے فوت ہوئے اور یہ ہم اثر ہیں احمد بن حنبل. اور یہ مصنف ابن شیبہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے کوئی 20% حدیثیں مسلم شریف میں لی ہوئی ہیں. یہ اتنا پکا حدیث بیان کرنے والا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتی ہیں، یہ ام المومنین ہیں، کہتی ہیں کہ جب جدائی کا وقت تھا تو میمونہ بنت حارث سے کہا گیا اے ام المومنین آپ علی ابن ابی طالب کو لازمی پکڑ لینا، اللہ کی قسم نہ وہ گمراہ ہیں اور نہ ان کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا، ان کو لازمی پکڑنا ہے. پھر یہ کوکبدری ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ رسول نے فرمایا کہ قریب میرے بعد فتنہ ہوگا تو تم جب یہ فتنہ برپا ہو جائے علی ابن ابی طالب کو لازم پکڑ لینا، یعنی اس کی مطابق اور پیروی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ حق و باطل کو میں فرق کرنے والا ہے. اب یہ المستدرک ہے. المستدرک کے اندر بھی یہی چیز مختلف الفاظ کے اندر بیان ہے کہ حضرت جری بن کلیم عامری جو عامری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جب وہ کہتا ہے کہ سکین کی جانب روانہ ہوئے علی علیہ السلام تو کہتا ہے کہ مجھے یہ لڑائی چونکہ پسند نہ تھی اس لیے میں مدینہ منورہ میں آ گیا اور ام المومنین میمونہ بنت حارث کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میرا طلب بنو عامر سے ہے اور میں ان لوگوں کی طرف سے ہوں جو علی کے ساتھ ہیں. تو لیکن چونکہ مجھے یہ لڑائی پسند نہیں تھی اس لیے میں واپس آ گیا ہوں. تو بی بی نے یہ پوچھا، بی بی میمونہ بنت حارث جو ام المومنین ہیں، تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے علی کی بیعت کی تھی؟ تو میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے فرمایا تم لوٹ جاؤ، ان کے لشکر میں شریک ہو جاؤ، خدا کی قسم نہ وہ گمراہ ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ رہنے والا کوئی بھی شخص گمراہ ہے. تو آج کی جو تقریر تھی مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں، وقت میں کے دامے میں گنجائش نہیں ہے تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ وہ علی کہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے کہ من فارق علی فقط فارقنی و من فارقنی فقط فارق اللہ. آج اسی کی بیٹیاں کوفے کے بازاروں میں ہیں، کوفے کے درباروں کے اندر ہیں. کیا امت نے ان کا کوئی حیا کیا؟ اگر حیا نہیں کیا کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ